آج ہم آئے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی رحمت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جگہ ہے موجود کرناٹکا اسٹیٹ کے ایک ڈسٹرکٹ گلبرگہ شہر، جس کا نام ہے آج کل یہ کلبرگی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ہے حیدرآباد کرناٹکا ریجن کا حصہ۔ حیدرآباد کرناٹکا ریجن وہ ہے جس پر نظام سرکار کی حکومت تھی۔ گلبرگہ کا یہ راز آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اگر آپ نے یہ جگہ نہیں دیکھی تو آپ نے اصلی سکون محسوس ہی نہیں کیا۔ یہ جگہ صرف ایک درگاہ نہیں، یہ دل کو سکون دینے والی دنیا ہے۔ تو آئیے آپ سبھی کو میں لے چلتا ہوں گلبرگہ شریف کی مشہور و معروف درگاہ، جہاں پر ہندوستان بھر سے تمام لوگ آتے ہیں اور اپنی دل کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس درگاہ کا نام ہے حضرت خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ سرکار۔ یہاں پر آنے والے ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ بھی آئیے۔ السلام علیکم، ہیلو گائز، میں محمد اویس قرنی، میں بلانگ کرتا ہوں ٹاؤن سٹی ہلی کھیڑی سے، جو کہ بیدر ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، اور میرے ساتھ ہیں میرے کزن بردر شعیب بھائی، جو کہ حیدرآباد سے بلانگ کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے ایک روحانی سفر کا ارادہ کیا تھا بہت دنوں سے، تو آج ہم جا رہے ہیں روحانی سفر پر حضرت خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جو کہ گلبرگہ آج کل کلبرگی ڈسٹرکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں درگاہ شریف کے انٹرنس گیٹ پر۔ یہاں پر ہم دیکھیں پھولوں کے شاپس، فلاور شاپس وغیرہ دیکھیں، اور انٹرنس میں ہی یہاں پر آل انڈیا سید محمد غیث دراز ریسرچ اکیڈمی وغیرہ موجود تھی، اور ہمیں یہاں پر سامنے دکھ رہی تھی درگاہ شریف کی کمان، اور اب ہم جانے والے ہیں درگاہ شریف کے اندر۔ اور جیسے ہی ہم نے انٹر کیا درگاہ میں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ہاؤس موجود تھا جہاں سے وضو کیا جاتا ہے، اور یہ ایک نارمل ہاؤس نہیں تھا۔ میں نے لوگوں سے رابطہ کیا اور اس ہاؤس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ صرف ایک وضو کرنے کا نارمل ہاؤس نہیں ہے، اس ہاؤس کے پانی میں شفا موجود ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بارگاہ میں موجود یہ ہاؤس ایک صرف وضو کرنے کے لیے نہیں ہے، اس ہاؤس کے پانی سے بہت ساری بیماریوں میں شفا ملتی ہے، اور سب سے بڑی کینسر جیسی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، بندہ نواز سرکار کی کرامت اس پانی میں موجود ہے۔ اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملے تو اس درگاہ پر وزٹ کیجئے اور اس پانی سے ضرور وضو کیجئے، اور اس کو کنٹین کر کے پینا مت بھولیں، اس سے آپ کو جسمانی اور روحانی علاج میں فائدہ ہوگا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، میں اور شعیب بھائی نے اس پانی سے وضو کیا اور مسجد میں آ گئے، اور نماز ادا کرنے کے بعد ہم نے انٹر کیا درگاہ شریف میں۔ بہت ہی پیاری مسجد موجود تھی یہاں پر خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور ہم نکل چکے تھے زیارت کرنے کے لیے۔ مغرب کے بعد کا بہت ہی پیارا منظر نظر آیا یہاں پر بارگاہ میں بندہ نواز غیث دراز سرکار کی، اور یہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے۔ اس کے باوجود بھی یہاں پر کوئی شور شرابہ نہیں تھا، ایک دم اطمینان سے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ ہے بندہ نواز سرکار کا روضہ، آپ بھی زیارت کر لیجئے۔ میں نے بھی یہاں پر آ کر ایکسپیرینس کر لیا کہ میری تمام پریشانیوں میں کشادگی محسوس ہوتی ہے یہاں سے جانے کے بعد۔ اور یہاں پر بہت سارے مزارات موجود تھے، ان میں بندہ نواز سرکار کے نسل میں سے اور خلفاء اور سجادہ نشین تمام یہاں پر موجود تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر شہنائی اور نخارے وغیرہ بجنا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ یہ بندہ نواز سرکار کے آستانے میں ایک صوفی سسٹم یہاں پر موجود تھا۔
کہا تو میں نے فون بند کر دیا۔ یہ ہے بلند دروازہ جہاں سے بندہ نواز سرکار آتے تھے اور جاتے تھے، اور یہ ہے بہت ہی بہترین خوبصورت اسلامک آرکیٹیکچر اسکلپچرس مونومنٹس کا ایک حصہ۔ بہمنی سلطنت میں بہت سارے اسلامک اسکلپچرس کا ایک آرٹ یہاں پر موجود گلبرگہ شہر میں، اور یہ صوفیوں کا ایک بہترین گڑھ ہے گلبرگہ۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہاں پر سرکار ندیم اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار موجود۔ ندیم اللہ حسینی سرکار کے آستانے پر ایک تخت موجود ہے جس کا نام غالب کرامت کہا جاتا ہے، اور وہاں پر تمام جن اثرات بھوت شیطان پلیت کے تمام علاج ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہی ایک جو مسجد میں نے ویڈیو میں ابھی بتایا، وہ مسجد کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو رینوویشن کیا تھا۔ یہ ہے وہ مسجد جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ گلبرگہ شہر کی اور ایک خاص بات یہ ہے، یہاں پر ٹیمپریچر بہت ہی ہائی ہوتا ہے، سمر میں 40 ابو ٹیمپریچر رہتا ہے یہاں پر۔ ہم بھی یہاں پر سمر میں ہی آئے تھے تو ہم نے محسوس کیا بہت ہی ہائی ٹیمپریچر یہاں پر موجود، اور گلبرگہ شہر کو وزٹ کرنے کے لیے بہترین ونٹر سیزن از بیسٹ۔ اینڈ یہاں پر ہے ایک انٹرسٹنگ بات جو آپ کو سننا ضرور چاہیے، جو کہ اس آستانے میں موجود یہاں پر ایک تھالا ہوا کرتا تھا جو کہ سونے کا تھا، سونے کا تھالا یہاں پر لٹکتا تھا۔ تو اس آستانے میں چور آیا تھا سونے کی تھالے کو چرانے کے لیے، تو سونے کا تھالا آپ کے کرامت سے جا کر اوپر گنبد پر جا کر چپک گیا۔ تو گائز ہے نا انٹرسٹنگ والی سٹوری، تو آپ بھی وزٹ کیجئے گلبرگہ شریف۔ آپ کبھی بھی آئے تو درگاہ پر ضرور آنا چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام کی درگاہوں پر آتے جاتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں دل کو سکون ملتا ہے اور روح کی غذا ملتی ہے، روحانی اور جسمانی طاقتیں بڑھتی ہیں۔ تو گائز جب ہم یہاں پر بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے میں اور اللہ کے بیچ کوئی فاصلہ یا ڈسٹینس نہیں ہے۔ تو چلیے گائز میں اب آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی خاص جگہ جو کہ ویڈیو کے لاسٹ پارٹ میں ہے، تو آپ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ لاسٹ پارٹ میں کیا ہے اور میں کس جگہ پر گیا اور کون سے آستانے کو میں بتانے والا ہوں، معلوم ہوگا آپ کو۔ بہت ہی بہترین عالیشان اور ایک میں آستانے پہ وزٹ کیا بندہ نواز سرکار کی درگاہ کے بعد، تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، آپ کو بھی پتہ چلے گا۔ اور یہاں پر بہت ہی مشہور و معروف گلبرگہ کی تہاری بہت ہی عالیشان ہوتی ہے۔ آپ اگر گلبرگہ شہر آئے ہیں تو ضرور ایک بار ٹرائی کر دیکھیے، بہت ہی عالیشان ہوتی ہے۔ تو دوستوں بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں اور ایک یہاں پر موجود مقبرہ حضرت شاد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، یہی آستانہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہی کے سامنے یہاں پر مزارات موجود ہیں۔ یہ پورے مزارات اولیاء کرام کے موجود یہاں پر۔ ادھر اور ایک مقبرہ ہے، تو میں پورا کوریج فل کور کر چکا ہوں بندہ نواز سرکار کا ولاگ، تو آپ بنے رہیں اسی طرح سے، آگے بڑھتے جائیں، آگے اور کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اور اس آستانے میں بہت سارے مسلم اور غیر مسلم تمام حضرات یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اپنی دعاؤں کو لے کر آتے ہیں اور بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں جا کر قبول کرواتے ہیں۔ یہاں پر موجود ہے بہت سارے سٹالز وغیرہ موجود یہاں پر ان سائڈ آف بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں، فلاور شاپس ہے اور لیڈیز جنرل سٹورز وغیرہ، بینگل سٹورز، اور بچوں کے لیے کڈس جو کہ ٹوائز وغیرہ، کھلونے وغیرہ موجود یہاں پر۔ اسلامک پروڈکٹس یہاں پر اویلیبل ہے، اور یہاں پر جیسا کہ آگے بڑھتے ہیں، بنے رہیں ہمارے ساتھ، اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اور یہ تبرعات جو کہ فاتحہ خوانی کے لیے مٹھائی سویٹس وغیرہ موجود یہاں پر۔ یہ فلاور شاپ ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اسکارف وغیرہ اور ٹوپیز، اسلامک بک اسٹال، بک سینٹر، فلاور شاپس۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پر آپ کو گلبرگہ شریف کا فل کوریج بلاگ بتائے ہیں۔
ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرو اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر چھتریاں یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو دھوپ میں دھوپ سے بچنے کے لیے یہاں پر اندر اویلیبل یہ ڈرنکنگ واٹر کا ٹینک ہے۔ یہ ہے بندہ نواز سرکار کا روضہ مبارک، اور آپ کے روضے کے پاس بہت سارے چرند پرند کبوتر وغیرہ بہت سارے ہوتے ہیں، اور ان کی شور شرابہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے ہم واپس آئے وہی ہاؤس پر، وہی چشمے پر جو میں نے بلاگ شروع کرتے وقت بتایا۔ اور میرے بلاگ اور ویڈیو پر کمنٹ کرنا مت بھولیے، میں ہر کمنٹ کرنے والے کا رپلائی دیتا ہوں، اور مجھے کس طریقے کا ویڈیو بنانا چاہیے اور ہمیشہ بناتے رہنا چاہیے آپ ہنٹ دیجئے اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اور یہ ہے انٹرنس اینڈ ایگزٹ آف بندہ نواز سرکار۔ سوشل میڈیا پر آپ کو یہ دیکھنے والی سامنے والی کمان نظر آئے گی، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بندہ نواز سرکار کی بارگاہ سے نکلنے کے بعد میں اور شعیب بھائی مل کر یہاں پر شیخ روضہ آنے کا ارادہ کر لیے تھے، اور یہ بھی موجود ہے گلبرگہ شریف کے اسی شہر میں، شیخ روضہ نام سے جانا جاتا ہے یہ آستانہ۔ جیسے ہی ہم نے یہاں پر آنے کا ارادہ کر لیا، عشاء کا وقت ہو چکا تھا، عشاء سے پہلے یہاں پر آنے سے پہلے بارش، بہت ہی زیادہ بارش پڑنا شروع ہو چکی تھی، اور یہ شیخ روضہ کے آستانے کی مسجد ہے، بہت ہی عالی شان، بہترین، بہت خوبصورت مسجد یہاں پر موجود تھی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ یہی وہ پلیس تھی جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو کہ میں آخری حصے میں بتانے والا تھا۔ یہی وہ جگہ، یہی وہ آستانہ، یہی وہ مسجد مقبرہ جس کا نام شیخ روضہ ہے۔ یہاں پر تاج الدین بابا کر کے یہاں کے شہزادہ نشین اور یہاں کے حضرت تھے، جو کہ دو یا 2.5 سال پہلے وصال کر چکے ہیں۔ یہاں پر اور ایک خاص منظر یہ ہے کہ تاج الدین بابا کے وقت میں آپ نے یہاں پر ایک حجرہ بنایا ہے، جو کہ ذکر کا حجرہ بنایا ہے۔ یہ ہے تاج الدین بابا کی مزار یہاں پر موجود، آپ کا مقبرہ ہے، اور آپ کا پورا نام حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ جنیدی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ یہاں پر معلوم ہوا کہ یہاں کا سلسلہ جنید بغدادی سے ملتا ہے، اور یہاں کا سلسلہ ہے جنیدی۔ اور یہ ہے شیخ روضہ کا آستانہ، شیخ حضرت محمد سراج الدین بابا سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر شیخ روضہ کے نام سے جانا جاتے ہیں۔ یہی مین وہ آستانہ ہے، یہی جگہ ہے جس سے شیخ روضہ کی پہچان ہوتی ہے۔ اور گائز یہاں پر بھی بہت سارے مزارات موجود ہیں جو کہ اولیاء کرام کے ہیں۔ یہاں تو پورا گلبرگہ شریف جو ہے صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کا بہت ہی بڑا شہر ہے، اور جو کہ نام سے جانا جاتا ہے سٹی آف صوفیز، گلبرگہ شہر، گلبرگہ سٹی۔ تو ہم نے پہلے بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں گئے اور شیخ روضہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے یہاں پر۔ اس کے بعد ہم نے نکلنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 1 نائٹ ہم نے بندہ نواز سرکار کی بارگاہ میں اسٹے کیا، اور سیکنڈ ڈے ہم نے نکلنے کا ارادہ کر لیا، اور ہم آ گئے ہیں گلبرگہ شہر کے اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن۔ اب ہماری ٹرین نکل چکی ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہاں تھا پورا ولاگ بندہ نواز سرکار کا۔ آپ کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بتانا مت بھولیے اگلا ویڈیو، اگلا ولاگ کس پر بنایا جائے۔ اور میری سو گائز ڈونٹ فارگیٹ ٹو کمنٹ، لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ give me hint for next vlog in comment please.